بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مشرف کے دور میں نیب کا براڈ شیٹ اور دیگر کمپنیز کے ساتھ ایک معاہدہ طے پایا تھا۔ نیب چونکہ اتنا مضبوط ادارہ نہیں ہے کہ دیگر ممالک میں جا کر کھوج لگا سکے کہ پاکستان سے کتنا پیسہ چوری ہو کر یہاں آیا ہے اور وہ کہاں کہاں رکھا گیا ہے یا کہاں کہاں انویسٹ کیا گیا ہے، تو براڈ شیٹ کمپنی نے پاکستان کو یہ آفر کی تھی کہ ہم اس چیز کا پتہ لگائیں گے اور ان لوگوں کے خلاف کیسز لڑیں گے جو پاکستان سے پیسہ چوری کر کر یہاں لائے ہیں، اور آپ کو آپ کا سارا پیسہ ہم واپس دلائیں گے اور ہماری جتنی کمیشن ہوگی وہ آپ ہمیں ادا کر دینا۔ اور وہ کمیشن بھی اتنی زیادہ بنتی تھی کہ اس کمیشن کو حاصل کرنے کے لیے معاہدہ طے ہوتے ہی براڈ شیٹ نے اپنا کام شروع کر دیا۔ براڈ شیٹ نے شریف فیملی کی بہت ساری جائیدادوں کا پتہ لگایا جس میں ایون فیلڈ اپارٹمنٹس بھی تھے۔ براڈ شیٹ اپنا کام کرتا رہا، مقدمات بھی تیار کر لیے، لیکن پاکستان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ملتا تھا کیونکہ یہاں پر NRO ہو چکا تھا، اس لیے وہاں سے ایک پیسہ بھی واپس نہیں آیا۔ الٹا براڈ شیٹ نے پاکستان پر مقدمہ درج کر دیا کیونکہ پاکستان کی طرف سے رسپانس نہ ملنے پر وہ اپنا کام تو روک چکے تھے، لیکن جتنا کام وہ کر چکے تھے اس پر ان کی جتنی کمیشن بنتی تھی وہ انہوں نے کلیم کر لی، جو کہ ان کا حق تھا کیونکہ NRO تو پاکستان نے دیا تھا۔ پاکستان کو اپنے پیسے واپس نہیں چاہیے تھے، لیکن پاکستان کو یہ پیسے واپس مل جاتے اگر پاکستان رسپانس دیتا، تو اس پر جو براڈ شیٹ کی کمیشن بننی تھی اس پر انہوں نے کلیم کر لیا اور وہ جرمانہ اس حکومت کو ادا کرنا پڑا۔ عمران خان صرف ان کے مسئلے مسائل حل کرانے آئے ہیں جو پچھلے 70-75 سالوں میں گند مچا ہے پاکستان میں۔ عمران خان 2.5 سالوں میں وہ صاف کر رہے ہیں، بھلے وہ IPPs کا معاملہ ہو، بھلے وہ ریکوڈیک کا معاملہ ہو، بھلے وہ LNG سکینڈل ہو، LPG سکینڈل ہو یا براڈ شیٹ کا کیس ہو۔ اب بھی براڈ شیٹ پاکستان کو آفر کرتا ہے کہ ہم آپ سے یہ جرمانہ نہیں لیں گے، آپ ہمارے ساتھ دوبارہ سے یہ کام کریں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پاکستان کا اتنا پیسہ باہر پڑا ہے کہ اگر پاکستان ان کے ساتھ کام کرے تو ان کی جو کمیشن بنے گی وہی بہت زیادہ ہے۔ لیکن پاکستان کو ڈر کیا ہے کہ اگر ہم نے ان کے ساتھ دوبارہ سے کام کرنا شروع کر دیا تو جو شریف فیملی ہے، زرداری فیملی ہے یا جتنے بھی لوگ ہیں جن کا پیسہ باہر پڑا ہے وہ ان کو اس کمیشن سے زیادہ پیسہ آفر کر سکتے ہیں اور براڈ شیٹ کی طرف سے کلین چٹ لے سکتے ہیں، اور اس کے بعد پاکستان ان کا پیسہ جو باہر پڑا ہے اس پر کلیم بھی نہیں کر سکے گا۔ خیر، یہ چیزیں تو ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے رہے ہیں۔ آج جو ہماری ویڈیو کا مین ٹاپک ہے وہ زرداری کے سوئس اکاؤنٹ کیسز کے حوالے سے ہے۔ نواز شریف کے حوالے سے ہم پھر کسی دن ویڈیو بنائیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بڑے آسان الفاظ میں بتائیں گے تاکہ آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے کہ ریٹائرڈ جسٹس عظمت سعید شیخ نے جو رپورٹ پیش کی ہے جس کو حکومت پاکستان نے پبلک کرنے کا فیصلہ کیا ہے، یہ رپورٹ اصل میں ہے کیا۔ تو ڈیٹیلز میں جاتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اب آپ کو بڑے آسان الفاظ میں بتاتے ہیں کہ 1996 میں جب بے نظیر بھٹو کی حکومت گئی تھی تو جو نگران حکومت آئی تھی اس نے ایک احتساب بیورو بنایا تھا، اور اس احتساب بیورو کے چیئرمین جو تھے وہ نجم سیٹھی تھے۔ نجم سیٹھی کا جو تعلق ہے نواز شریف کے ساتھ وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، تو وہ چونکہ احتساب بیورو کے چیئرمین تھے تو ان کے دور میں احتساب بیورو نے اپنی ساری انرجیز پیپلز پارٹی کے خلاف جتنے بھی کرپشن کیسز تھے ان پر کام کرنے میں لگا دی، اور پیپلز پارٹی کی کرپشن کو اتنا ایکسپوز کیا کہ 1997 میں نواز شریف نے بڑے آرام سے حکومت بنا لی۔ نواز شریف نے آتے ہی سیف الرحمان کو احتساب بیورو کا چیئرمین لگا دیا، اور پیپلز پارٹی کے خلاف جتنے بھی کیسز تھے ان پر انکوائریاں شروع ہو گئیں، اور پہلی مرتبہ سوئس کیس بنا۔ بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری نے جتنی بھی کرپشن کی تھی اور وہ پیسہ سوئس اکاؤنٹس میں گیا تھا اس کے خلاف احتساب عدالت نے کیس بنا لیا۔ اس وقت براڈ شیٹ آیا اور پاکستان کو آفر کی کہ آپ کا جتنا بھی پیسہ ہے باہر کے ممالک میں وہ ہم ڈھونڈیں گے اور وہ آپ کو واپس دلائیں گے، آپ ہمیں ہماری کمیشن دے دینا۔ لیکن نواز شریف نے ان کو صاف انکار کر دیا کیونکہ نواز شریف جانتے تھے کہ آج اگر میں زرداری کا پیسہ واپس لے کر آؤں گا تو کل کو اس کی حکومت بن جائے گی تو وہ بھی میرے ساتھ یہی کرے گا اور میری جتنی باہر جائیدادیں ہیں، جتنا پیسہ باہر پڑا ہے وہ بھی واپس پاکستان لایا جائے گا۔ نواز شریف کا مقصد تو یہ تھا ہی نہیں کہ پاکستان کا جو لوٹا ہوا پیسہ ہے وہ پاکستان واپس آئے،
وہ پاکستان کے بھلے کا تو سوچ ہی نہیں رہے تھے، وہ تو صرف ان کی کرپشن کو ایکسپوز کر کے سیاسی فائدہ لینا چاہتے تھے، اپنی حکومت بنانا چاہتے تھے، اور وہ فائدہ وہ لے چکے تھے۔ اور یہ دونوں پارٹیاں یہی کام کرتی رہیں، ایک دوسرے کی کرپشن کو ایکسپوز کرتی رہیں تاکہ یہ آرام سے الیکشن جیت سکیں۔ پیسہ واپس لانا یا پاکستان کا بھلا کرنا یہ تو ان کا مقصد تھا ہی نہیں۔ بہرحال نواز شریف کی حکومت جب چلی گئی اور مشرف کی حکومت آئی تو سیف الرحمان کو احتساب بیورو کے چیئرمین کے عہدے سے ہٹا کر جنرل ریٹائرڈ امجد کو احتساب بیورو کا چیئرمین بنا دیا گیا۔ بعد میں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو بنا، جس کو ہم سب نیب کے نام سے جانتے ہیں، اور احتساب بیورو ختم ہو گیا تو جو احتساب بیورو کے چیئرمین تھے جنرل ریٹائرڈ امجد، ان کو پھر نیب کا چیئرمین بنا دیا گیا۔ پاکستان میں ایک بار پھر احتساب کا نعرہ سنتے براڈ شیٹ پھر ایک بار پاکستان آیا اور پاکستان کو وہی آفر کی، تو نیب اور براڈ شیٹ کا ایگریمنٹ ہو گیا۔ اب براڈ شیٹ اپنا کام کرتا رہا، کیسز لا کر ان کو دیتا رہا، لیکن یہ اس پر کوئی کام ہی نہیں کرتے تھے کیونکہ نواز شریف کے ساتھ بھی ان کی ڈیل ہو گئی، زرداری کے ساتھ پہلے ہو چکی تھی۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ زرداری کے خلاف کیس کیا بنا تھا۔ یہ شروع ہوا تھا جب بے نظیر کی حکومت تھی 1993 سے 1996 تک، تو سوئٹزرلینڈ کی ایک کمپنی تھی SGS، انہوں نے بے نظیر بھٹو کو اور آصف علی زرداری کو امپورٹ کارگو انسپیکشن کانٹریکٹ میں 1993 سے 1996 تک $12 ملین کی رشوت دی تھی، اور یہ پیسہ ان کی آف شور کمپنیز میں چلا گیا تھا۔ آف شور کمپنیز وہ کمپنیز ہوتی ہیں جو آپ کی ہیں لیکن آپ کے نام پر نہیں ہوتی تاکہ آپ پکڑے نہ جائیں۔ تو یہ پیسہ سوئس اکاؤنٹس میں چلا گیا اور اس پر پاکستان میں بھی کیس بنا، سوئٹزرلینڈ میں بھی کیس بنا، یہاں کی عدالتوں میں بھی چلتا رہا اور سوئٹزرلینڈ کی عدالتوں میں بھی چلا۔ یہاں کی عدالتوں میں تو کیسز چلتے ہی رہتے ہیں، لیکن سوئٹزرلینڈ کی عدالت نے اس کا فیصلہ کیا اور بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کو سزا سنا دی، جیل کی سزا بھی سنائی اور $50,000 دونوں پر جرمانہ بھی کیا۔ لیکن بے نظیر بھٹو اس وقت لندن میں تھی اور آصف علی زرداری پاکستان میں جیل میں تھے۔ اب وہ شخص جو پاکستان میں جیل میں ہے اور سوئٹزرلینڈ میں بھی اس کو جیل کی سزا ہو جاتی ہے، اس کو پھر ہم نے اپنا صدر منتخب کیا۔ اس لیے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ قصور ان کا نہیں ہے، قصور ہمارا ہے۔ اور دوسرا جو اس سے بھی زیادہ لوٹ کر گیا ہے اور ابھی وہاں لندن میں بیٹھ کے ہمارے اداروں کے خلاف، ہمارے پاکستان کے خلاف زہر اگلتا ہے، پاکستان کی رگیں کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کے لیے بھی یہاں ہم لڑنے مرنے کو تیار ہیں کہ کسی طریقے سے وہ واپس آ جائے اور پھر سے وزیر اعظم بن جائے۔ اور ایک ایماندار شخص جو اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو ان چوروں کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے، تو سارے مافیاز اور سارا ملک اکٹھا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے وہ ناکام ہو جائے، اور ان کوششوں میں لگے رہتے ہیں کہ اس سے کوئی غلطی سرزاد ہو جائے۔ نعمت اللہ شاہ ولی نے 900 سال پہلے بتا دیا تھا کہ ملک پر چوروں اور ڈاکوؤں کی حکومت ہوگی اور لوگ ان پر لڑنے مرنے کو تیار ہوں گے، قاضی کوڑیوں کے بھاؤ بکیں گے، علماء شر پھیلانے کا کام کریں گے۔ تو وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ ہمارا پیسہ لوٹنے کے کیسز میں جب نیب میں پیش ہوتے ہیں اور نیب کو چکمہ دے کر باہر نکلتے ہیں تو ہم لوگ ان پر پھول برساتے ہیں۔ اب آگے سنیے کہ جن پر ہم پھول برساتے ہیں یہ ہمارے ساتھ کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ کیونکہ NRO ہو چکا تھا اس لیے براڈ شیٹ جتنا بھی کام کرتا رہا اس پر تو پاکستان نے توجہ ہی نہیں دی، لیکن سوئس کیس جو پہلے سے ہو چکا تھا وہ اتنا مضبوط کیس تھا کہ پاکستان نے انٹرسٹ نہیں لیا، اس کے باوجود پاکستان وہ کیس جیت گیا، اور ان کے $60 ملین کے اثاثے جو سوئس اکاؤنٹس میں پڑے ہوئے تھے وہ فریز ہو گئے، اور سوئٹزرلینڈ نے پاکستان سے کہا کہ یہ آپ کا پیسہ ہے، آپ یہاں سے لے جائیں۔ اب $60 ملین کوئی چھوٹی رقم نہیں ہوتی، اور یہ تو صرف شروعات تھی، پاکستان بڑا کچھ نکلوا سکتا تھا۔ لیکن اس کیس کا جو پروسیکیوٹر تھا دانیل سپیلی، یہ جرمن تھا، اس کا نام ڈینیل نہیں ہے، اس کا نام دانیل ہے۔ اس نے کہا کہ پاکستان کی حکومت نے اس پیسے پر کلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور حکومت پاکستان نے کہا ہے کہ یہ جو کپل ہے بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری، ان کو ہم کرپشن کیسز میں نہیں ڈال سکتے، لہٰذا آپ نے جو ہمارے پیسے فریز کیے ہوئے ہیں ان کو ریلیز کر دیں۔ اس کے باوجود انہوں نے ایک تاریخ دی پاکستان کو کہ اس تاریخ سے پہلے آپ یہ پیسے کلیم کر لے جا سکتے ہیں۔ بہرحال پاکستان میں آصف علی زرداری کو، بے نظیر بھٹو کو کلیئر کر دیا گیا اور پھر وہ صدر پاکستان بنے، تو صدر کی حیثیت سے ان کو امیونٹی مل گئی کہ ان پر پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں ان کے خلاف کیس نہیں چل سکتا۔
اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری نے اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو حکم دیا کہ یہ جو پیسہ ہمارا سوئٹزرلینڈ میں پڑا ہوا ہے $60 ملین بہت بڑا اماؤنٹ ہے، اس پر آپ کلیم کریں، ان کو خط لکھیں کہ وہ ہمارا پیسہ ہمیں واپس کر دیں۔ گیلانی صاحب کہتے رہے کہ نہیں، وہ صدر ہیں، ان کے خلاف میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ افتخار چودھری نے کہا کہ یہ اس وقت کا کیس نہیں ہے، 97 کا کیس ہے اور قانون آپ مجھ پر چھوڑ دیں، آپ بس یہ خط لکھیں۔ لیکن گیلانی صاحب نے وفاداری نبھائی، اس ملک سے نہیں جس کے وہ وزیر اعظم بنے، اس عوام سے نہیں جنہوں نے ان کو ووٹ دیا۔ گیلانی صاحب نے وفاداری نبھائی زرداری صاحب سے، اور کھینچتے کھینچتے اس تاریخ کو گزار دیا اور وہ پیسہ جو فریز ہو چکا تھا وہ ریلیز ہو گیا۔ زرداری کو انہوں نے بچا لیا اور اس کے لیے اپنی وزارت عظمیٰ کی کرسی کی قربانی بھی دے دی، کیونکہ بعد میں انہیں توہین عدالت کے کیس میں وزارت عظمیٰ کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا۔ اب زرداری کے دور میں ہی یہ سارے کا سارا ریکارڈ پاکستان میں غائب کر دیا جاتا ہے، بلکہ پاکستان کو تو چھوڑیں، دوسرے بر اعظموں سے بھی غائب ہو جاتا ہے۔ یورپ میں جو ہماری ایمبیسیز ہیں وہ بھی ریکارڈ غائب کر دیتی ہیں، اور پھر نواز شریف کی حکومت آتی ہے اور پھر لوگوں کو امید ہوتی ہے کہ اب یہ کیس پھر سے چلے گا اور ہمارا پیسہ شاید ہمیں واپس مل جائے۔ لیکن اس وقت جو نیب کے چیئرمین ہوتے ہیں قمر زمان، ان کا پروسیکیوٹر جب عدالت جاتا ہے تو فوٹو کاپیز پیش کرتا ہے۔ عدالت کہتی ہے کہ فوٹو کاپیز پر تو ہم سزا نہیں دے سکتے، اوریجنل ڈاکومنٹس لے کر آؤ، تو نیب کا پروسیکیوٹر کہتا ہے کہ اوریجنل ڈاکومنٹس ہمارے پاس ہیں ہی نہیں۔ تو اوریجنل ریکارڈ غائب ہونے کی وجہ سے زرداری کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اوریجنل ریکارڈ ہی نہیں ہوتا۔ اب آج کی خبر کیا ہے کہ اوریجنل ریکارڈ مل گیا ہے، اور یہ ریکارڈ ڈھونڈا ہے جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید شیخ صاحب نے۔ جب عمران خان نے براڈ شیٹ تحقیقاتی کمیشن بنایا تھا تو یہ پیپلز پارٹی اور PMLN اسی لیے شور مچا رہی تھی۔ اسی طرح یہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے سڑکوں پر نکلتے ہیں اور ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید شیخ صاحب کا کہنا ہے کہ مجھے بڑی دھمکیاں ملتی رہیں لیکن میں ڈرا نہیں۔ 2017 میں نیب آصف علی زرداری کو باعزت طور پر بری کروا لیتی ہے۔ 2018 میں عدالت دوبارہ نیب کو بلاتی ہے، کیونکہ ریکارڈ غائب کرانا از خود ایک جرم ہے، تو اس سلسلے میں فوٹو کاپیز پر بھی سزا دی جا سکتی تھی۔ لیکن نیب کہتا ہے کہ نہیں جی، ٹائم گزر چکا ہے، اب ہم اس کیس کو دوبارہ نہیں کھول سکتے۔ پھر جو نیب کے نئے چیئرمین آتے ہیں جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب، ان کو پتہ ہی نہیں لگنے دیا جاتا کہ اوریجنل ریکارڈ کہاں ہے۔ اب یہ ریکارڈ ملتا ہے عمران خان کے دور میں، اور اس کی کھوج لگاتے ہیں جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید شیخ صاحب۔ اب سب سے پہلے تو جو نیب کے افسران ہیں، جو بیوروکریٹس ہیں جنہوں نے یہ ریکارڈ غائب کرانے میں مدد کی تھی، ان کے خلاف تو سخت کارروائی ہوگی، کرمنل کیسز بنیں گے۔ اور آصف علی زرداری کے خلاف حکومت کے پاس اس وقت دو آپشنز ہیں۔ ایک تو سوئٹزرلینڈ کی حکومت سے رابطہ کیا جائے اور انہیں یقین دلایا جائے کہ اس بار پاکستان ایسی کوئی غلطی نہیں کرے گا، لیکن بہت مشکل ہے کہ وہ پاکستان پر اعتبار کریں، مذاق تو نہیں ہے یہ۔ دوسری آپشن ہے حکومت پاکستان کے پاس کہ آصف علی زرداری پر ڈائریکٹ پاکستان میں کیس چلائیں اور اسے کہیں کہ یہ پیسہ واپس لا کر ہمیں دو۔ اسی طرح نواز شریف کے خلاف بھی بہت سارا ریکارڈ غائب ہے، لیکن یہ زرداری کے خلاف جو ریکارڈ غائب کیا گیا تھا اس کا جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید شیخ صاحب نے بتا دیا ہے نیب کو کہ آپ کے سٹور میں 12 بیگز پڑے ہوئے ہیں، انہیں جا کر کھولیں، آپ کو سارا کا سارا ریکارڈ مل جائے گا۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔